إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ کل ماہ مکرم کی ہم سے رخصت ہونے کے بعد رب کائنات نے اس امت مسلمہ کو اس گزرے ہوئے مہینے کے شکرانے کے طور پر یہ عید الفطر عطا فرمائی ہے۔ عید الفطر کی حقیقت جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور الحمدللہ امت مسلمہ کا بڑا طبقہ آج بھی اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک اس پر عمل پیرا ہوگا۔ اکیلی عید الفطر جو انتہائی خوشیوں کا دن ہے، یہ دین کی سلاست، دین کی شرافت، دین کا انداز کہ کسی انسان سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، پورا اس کا مظہر ہو۔ اس دن خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوا کہ اس امت کو اس بات کی اجازت دے دی گئی ہو کہ آج وہ نمازوں کو ترک کر دے خوشی میں، بلکہ ہر دن وہ 5 وقت کی نماز کے بدلے آج 6 نمازیں۔ اس نے یہ چھٹی نماز جو نماز عید کہلاتی ہے، اس کی ادائیگی کے لیے اس کو اس کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدگاہ دیا، جہاں امت مسلمہ کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور سارے آنے والے بجائے اپنے خاندان، اپنے قبیلے کا تذکرہ کرنے کے، بجائے اپنے کسی فخر اور غرور کے اظہار کرنے کے، سب کی زبان پر ایک اللہ کی کبریائی ہوتی ہے، اور سارے کے سارے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے اس نماز عید کے لیے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ان ساری خوشخبریوں کے حقدار قرار دیے جاتے ہیں۔ ہماری آنکھیں تو اندھی ہیں، یہ آنکھیں اس وقت تک بے نور رہیں گی، اس وقت تک یہ روشنی سے محروم رہیں گی جب تک ہماری آنکھوں پر کتاب الہی کا چشمہ نہ چڑھ جائے، جب تک ہماری آنکھوں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا چشمہ نہ چڑھ جائے، اس وقت تک یہ آنکھیں بے نور رہیں گی۔ ان چشموں کو لگا کر کوئی دیکھے کہ بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ میدان جو ہے یہ عمارتوں سے گھرا ہوا ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مقدس کی روشنی میں اس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اس پر اللہ کی جانب سے بے شمار ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے۔ اور پھر ان ایمان والوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانتے ہوئے 1 مہینے تک مسلسل 30 دن اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری کے حصول کی بھی کوشش کی، ان کے لیے جو خوشخبریوں کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو مغفرتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو رحمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، فرشتے اس کے عینی گواہ ہوتے ہیں، اور وہ انتہائی خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رب تعالیٰ نے اپنی جانب سے اپنی مغفرتوں سے نواز دیا، اپنی رضا سے نواز دیا، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے خیر کے فیصلے صادر کرے۔ لیکن یہ دیکھنے کے لیے ہماری یہ کمزور آنکھیں ہیں، اس پر ضروری ہے کہ کتاب الہی کا چشمہ چڑھایا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دیکھا جائے۔ میرے بھائیوں، میں نے جو آیت شریفہ آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، وہ اس کا مضمون آج جو آپ کا خادم آپ کے سامنے چند منٹوں میں عرض کرنے جا رہا ہے، وہ تھوڑا سا نازک مضمون ہے۔ اس لیے میں الحمدللہ، آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کتنی توجہ سے سننے کے عادی ہیں، وہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ قرآن شریف کا 26واں پارہ، اس میں 49 نمبر کی سورۃ شریفہ سورۃ الحجرات، اور اس سورۃ الحجرات کی 10 نمبر کی آیت ہے۔ میں نے اتنا آتا پتا اس لیے بتایا کہ چونکہ آج کی کچھ
جو گزارشات ہیں اس کا عنوان ہی آیت شریفہ ہے، اس لیے آپ بہت آسانی سے اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ 49 نمبر کی سورۃ شریفہ سورۃ الحجرات اور اس کی آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوہ۔ در حقیقت یہ انما کا لفظ جو ہے وہ اہل عربی کے جاننے والے جانتے ہیں کہ کسی بھی مضمون کو گھیر لینے کے لیے کہ جو کچھ اب بیان ہو رہا ہے اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو اس کا ایک اور ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے سوا نہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، اس کے سوا نہیں کہ سارے کے سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرتے ہو۔ اپنے بھائیوں کے درمیان کوئی خرابی، کسی بھی قسم کی خرابی پیدا ہو تو اصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اللہ کا لحاظ، اللہ کا لحاظ کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ لفظ تقویٰ ابھی جو ماہ مکرم گزرا اس میں روزے کو فرض ہی رب تعالیٰ نے اس لیے فرمایا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تقویٰ جو ہے یہ قلب کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ انسان جو ہوتا ہے یہ اپنے قلب کے قابو میں ہوتا ہے۔ قلب سدھرا ہوا ہو تو انسان سدھرا ہوا ہوتا ہے، اور اگر قلب کی بگاڑ ہو جائے تو پھر اس انسان کو کوئی نکیل نہیں مانتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، اپنے سینے مبارک کی طرف 3 مرتبہ اشارہ فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ گویا قلب کے اندر جب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی عظمتوں کا استحضار پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ کا ادب آتا ہے، اللہ کی ذات عالی کے سامنے جواب دہ ہونے کا تصور اور ایمان آتا ہے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو ان میں پھر اس شخص میں وہ ساری کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ اتنی کیفیات ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ اگر ان آیات کا صرف حصار کرنے کی کوشش کی جائے تو گھنٹوں لگ جائیں گے صرف قرآن کی ان آیتوں کو پڑھنے اور ترجمہ کرنے میں، جس میں ایک متقی شخص جو ہوتا ہے، جو ایک اللہ سے ڈرنے والا شخص ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کا خوف اور اس کی عظمتوں کا خیال پیدا ہو جاتا ہے، اس کی کیا صفات ہوتی ہیں؟ اس کی 1-2 صفت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی پوری زندگی اس خوف خدا کی بنیاد پر قدم قدم پر اس کے لیے اپنے رب کے احکام پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جاتا ہے، اور اپنے رب کو ناراض کرنے والے معاملات اور اعمال سے اس کا بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ اسی تقوی کا استعمال کس آیت شریفہ میں ہوا کہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، انما المؤمنون اخوہ۔ در حقیقت ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اخویکم کیونکہ تم سارے کے سارے ایمان والے، تمہارا آپس کا رشتہ قرآن بیان فرما رہا ہے، تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرتے رہو، سدھار کرتے رہو۔ یہاں کوئی برائی پیدا ہو، کسی میں کوئی خرابی پیدا ہو، چاہے 2 مسلمانوں میں ہو یا 2 جماعتوں میں ہو یا 2 گروہوں میں ہو، یا خدا نخواستہ امت 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی فاصلحوا بین اخویکم، یہ پوری امت جو ہے یہ تمہاری بھائی کے رشتہ ہے، اس لیے تمہیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس میں کوئی خرابی نہ پیدا ہونی چاہے، اور جب کبھی تمہیں کوئی خرابی دکھائی دے تو تمہیں اس کی بھرپور کوشش کرنا ہے کہ تم اس خرابی کی اصلاح کیسے کرو، اس خرابی کو دور کیسے کرو۔ اس لیے کہ اگر خرابیوں کو لے کر تیرا بھائی رب کائنات کی بارگاہ میں جائے گا تو یہاں کی یہ خرابیاں اس کی آخرت کو خراب کر دیں گی۔ اگر تو اپنے بھائی کی دنیا خراب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تو اس کی آخرت کی خرابی کو کیسے گوارا کر لے گا؟ اس لیے تیرے ذمہ ہے کہ یہی اس معاشرے میں یا ان افراد میں جب کوئی خرابی پیدا ہو تو فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح۔ لا اتقوا اللہ، اللہ کا لحاظ۔ روزہ جو فرض کیا گیا تھا اس لیے فرض کیا گیا تھا لعلکم تتقون،
اب قرآن فرما رہا ہے اگر واقعی تم میں تقوی پیدا ہوا تو تمہاری سوچ میں یہ سدھار پیدا ہونا چاہیے کہ میں کوئی جانور والی زندگی نہیں، میں اور میرا گھر اور میرے بچے اور میرا پیٹ اور میری ضرورتیں نہیں، میں انسان ہوں اور ایک برادری ہے ایمان والوں کی جس کے اندر مجھے اللہ نے بھائی کی حیثیت سے رکھا ہے، اور میرے تقوی اور پرہیزگاری کی شرط میرے رب نے بیان فرمائی ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرتا ہے۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں یہ کہنے والا جو سب سے کم علم اور کم عمل بے عمل ہے وہ اپنا جائزہ لے۔ اب تک تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہماری دکان، ہمارا گھر، ہماری فیکٹری، ہمارا بینک بیلنس، ہمارے نام اخباروں میں چھپے، ہمارے فوٹو لوگوں کے سامنے آئے، لوگ ہماری تعریف کریں، ہم اسی کو زندگی سمجھ رہے تھے۔ استغفر اللہ، میرے رب نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر اس روزے نے تم پر کوئی تقویٰ اور پرہیزگاری کا اثر ڈالا ہے تو تجھ کو دوسرے کے بارے میں فکر مند ہو۔ میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا شروع میں کہ مضمون تھوڑا سا نازک ہے اور بہت زیادہ آپ کی توجہ چاہوں گا اس پر۔ کوئی ایک شخص جس کا جوان بیٹا کھرے کھا کر اپنے منہ کو کینسر زدہ کر چکا ہے، اس کا آپریشن ہو اور اس کے بعد وہ جو زندگی گزار رہا ہو، میں اور آپ سب جانتے ہیں اس باپ کے دل کا درد جس کا جوان بیٹا ان بری عادتوں کی وجہ سے کینسر کا شکار ہوا، اس کا وہ درد ایسا ہے کہ اگر پورے مجمع کے بانٹ دیا جائے تو سب کی آنکھوں میں آتا۔ کس بات کا انتظار کر رہا ہے معاشرہ؟ کس بات کا انتظار کر رہا ہے معاشرہ؟ ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ یہ نوجوان کہ جب ان میں دین آتا تو یہ اپنے وقت کے غوالی ہوتے، یہ اپنے وقت کے حسن بصری ہوتے، یہ نوجوان آج ان کھروں سے اپنی صحت کو انگار لگا رہے ہیں۔ ہم عالم دین ہونے کے بعد، ہم امام مسجد ہونے کے بعد، ہم اپنے سماج کے ذمہ دار ہونے کے بعد ہم تماشا دیکھ رہے ہیں کس دن پہ انما المؤمنون اخوہ، میرا ایک بھائی ہے جس کا کلیجہ ڈر سے پھٹ رہا ہے، اب رات میں جب اس کی نیند اچاٹ ہوتی ہے تو پھر اس کو نیند نہیں آتی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ نمازوں کی نیت مان کے کھڑا رہتا ہے، تب بھی اس کے سامنے جوان بیٹے کا چہرہ گھومتا رہتا ہے جس کے آپریشن کے بعد اس کے جبڑے نکال دیے گئے ہیں، اس کی حیت بدل گئی ہے۔ اس بھائی کے درد کو کون محسوس کرے گا؟ اس بھائی کے درد میں کون شریک ہوگا؟ تم نے ابھی تک اس کو اپنا بھائی کیوں نہیں سمجھا؟ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ یہی درد تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے؟ معاذ اللہ، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے پوری امت مسلمہ کو۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، جس شخص کی جوان بیٹی صرف اس لیے شادی سے رہ گئی ہے، سگھڑ ہے، دیندار ہے، صورت شکل سے بری بھی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک ہی عیب ہے کہ وہ جھوپڑ پٹی میں اس کا باپ رکشا چلاتا ہے۔ جب رات میں اس کی نگاہ اپنے اس بیٹی پہ پڑتی ہے جس کی جوانی گزر گئی ہے، 30 اور 35 کی منزلوں میں جو پہنچ گئی ہے، جب اس رات میں اس کی نظر اس کے باپ کی سوئی ہوئی بیٹی پہ پڑتی ہے اور اس کی آنکھوں میں جو آنسو آتے ہیں، ان آنکھوں کو کب پوچھو گے مسلمانوں؟ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی ہے، اور تمہارا کام ہے کہ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کا کام کرو۔ اگر تمہاری نگاہ ان چیزوں پر نہیں ہے تو تمہارے اندر کوئی تقویٰ نہیں، کوئی پرہیزگاری نہیں، ظاہری شکل جو ہے اس کو دنیا سے تم دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہو، لیکن عالم الغیب والشہادہ کے سامنے جب کھڑے کیے جاؤ گے اس دن ہمارا حساب جو ہوگا وہ کتاب اللہ کی روشنی ہے۔ ہمارا حساب کے لیے نصاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ رب نے فرمایا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر
فاستمسك بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھام لیجیے آپ اس وحی کو جو آپ کی طرف نازل فرمائی جاتی ہے، انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں، انہ لذکر لک ولقومک، بلا شبہ یہ قرآن آپ کے لیے اور پوری قوم کے لیے آپ کے ذکر لک، آپ کے لیے بھی یہ نصیحت ہے، ولقومک اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے۔ اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور سب سے تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم سے جو حساب ہوگا رب کائنات کی بارگاہ میں ہماری پگڑیوں کے رنگ پر نہیں ہوگا، ہمارے ٹوپیوں کے رنگ پر نہیں ہوگا، ہمارے مسلکوں کے نام پر نہیں ہوگا۔ اس کا نصاب جو ہے رب تعالیٰ نے اپنے نبی کے قلب پر نازل فرما دیا اور فرما دیا انہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، یہ آپ کے لیے بھی نصیحت نامہ ہے، آپ کی پوری قوم کے لیے نصیحت نامہ ہے، اور ان قریب تم سب سے اس کے بارے میں پوچھا۔ جب ہم سے اس کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا ہمارا ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے مسلمانوں آنے والا؟ یہ بتائیے کوئی ایسا پیپر ہوتا ہے جس کے بارے میں امتحان دینے والے کو یہ نہ معلوم ہو کہ کیا پوچھا جائے گا، وہ فیل ہو جائے تو سمجھ میں آتی ہے؟ ایسا پیپر جو الف سے لے کر یا تک پہلے ہی ہاتھ میں دے دیا گیا ہو اور یہ فرمایا جائے کہ اس کے سوا تم سے کچھ نہیں پوچھوں، اس کے سوا کچھ نہیں پوچھوں گا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، سنی ہے، بریلی ہے، وہابی ہے، شافعی ہے، حنفی ہے، سب ہے، مسلمان بھی مسلمان بھی۔ بڑے مولانا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس کے ماننے والے ہو نا؟ یہ ہماری جینے کا ڈھنگ ہے۔ قرآن نے فرمایا، ہر وہ قرآن ہی فرما سکتا تھا ورنہ ہم کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ فرمایا تلک امت قد خلت، یہ امت جو گزر چکی، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ جو تم کرتے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ میرا رب فرما رہا ہے میں ان کے بارے میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، اور میری دنیا گزر رہی ہے یہی بتا دی پوچھتے ہوئے فلاں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، فلاں کا عقیدہ کیا تھا، بھیگا کا ایمان کیا تھا۔ میرا رب فرمائے میں تم سے ان کے بارے میں کچھ نہ پوچھوں گا، جو گزرے وہ اپنے اعمال کے جواب پہ اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، اور تم اپنے جن اعمال اور کرتوتوں کو لے کر آؤ گے اس کے تم جوابدار ہوگے۔ مجھے اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیسے اس کا جواب دے سکوں گا، میں کیسے اپنے رب کا سامنا کر سکوں گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مجھے فکر صرف میرے مسلک کی پڑی ہوئی ہے، اور اتنا اپنی مسلک کے لیے، اپنی تنظیم کے لیے، اپنی جماعت کے لیے مجھے اتنی فکر ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اسلام ہار جائے تو ہار جائے لیکن میرا مسلک جیت جائے۔ لعنت ہے اس سوچ پر، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ میرے بھائیوں، یہاں پر تقریر جو ہوتی ہے یہ کوئی ایسی تقریر جو گھنٹوں کی ہو، یہ نہیں منٹوں کی ہوتی ہے۔ میں گھڑی کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے حضرات چندہ کرنے والے ہیں اسے درخواست کرتا ہوں کہ وہ چندے کے کام میں لگ جائیں، اور میں چاہوں گا کہ جس وقت یہ چندہ ہو رہا ہے، یہ چندہ جو ہے یہ مسجد امان شیخ کی تعمیر کے لیے ہے، اور یہ خیال رہے کہ یہاں کی نماز کا جو بندوبست ہوتا ہے یہ تو لازم ہے کہ لیکن اس نماز کو اس طرح سے انتہائی حسن خوبی کے ساتھ انجام دینے میں اس میں بڑا کوآپریشن جو ہوتا ہے وہ ینگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ کا جو گراؤنڈ کی جو ذمہ دار ہیں، عہدے داران ہیں، ان کا ہوتا ہے، اور خاص طور سے ہمارے تحصیل جس کے اندر ہمارے سارے انتظامات، محکمہ پولیس جس کے معاملے میں مول پورا جو ہے اور یہ پورا ایریا جو ہے یہ تحصیل کے زیر اثر ہے، زیر نگرانی ہے، اور وہ بیچارے جس اچھی طرح سے یہاں کا انتظام کرتے ہیں نظم و ضبط کے لیے۔ حالانکہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کا کوئی مجمع جب تک کوئی شرارتی عنصر اس میں شرارت نہ کرے کبھی بھی
جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو ٹیکنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگنے کے لیے، اپنا دامن پھیلانے کے لیے آیا ہے، وہ کسی طرح کا شور شرابہ اور شر یا شرارت کیوں کرے؟ الا یہ کہ کوئی خبیث اپنے طرف کوئی خباثت کرنا چاہے، لیکن اس کے بعد بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ محکمہ پولیس میں تحصیل کے جو پی آئی اور سیکنڈ پی آئی وغیرہ ہوتے ہیں، ان حضرات کی یہاں موجودگی اور ان کی بھرپور نگرانی، میں چاہوں گا کہ میں پوری امت مسلمہ کی طرف سے ان حضرات کا شکر ادا کروں، اس لیے کہ خود ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا جائے اسباب، یہاں جو کام کاج ہوتے ہیں اس کے اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں، تو وہ اسباب جب اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں کر دے تو ہماری جو ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان اسباب کا بھی شکر ادا کریں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی اور اس گراؤنڈ کا جو منتظمہ جو ہے ان کا بھی، اور اس کے بعد سب سے اصل جو ناظم اکیڈمی ہے جو اس نماز کا انتظام کرتے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں، اور اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ 2-3 سال کے وقفے کے بعد پھر اللہ نے موقع عطا فرمایا کہ اہل ایمان تکبیر کو بلند کرتے ہوئے اور اللہ کے بڑائی بیان کرتے ہوئے اس میدان میں جمع ہو سکے۔ حالات جس طرح بے قابو ہو گئے تھے وہ سب کے سب اللہ نے اس کو قابو میں کر دیا، اور آئندہ کے لیے ہم اپنے لیے ہی نہیں، اپنے سماج کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں امن اور امان کی فضا بنائے رکھے، اور یہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ سوچ عطا فرمائے کہ سارے ملت اور سارے مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں۔ اب میں اپنے اصل بات کی طرف آتا ہوں، آخری میں جو چند منٹ بچیں گے 2-3 منٹ، تو اس میں انشاءاللہ میں نماز کا طریقہ بھی بتا دوں گا۔ گھڑی کی انشاءاللہ پابندی ہوگی، اس لیے کہ وقت جو ہے وہ اللہ کی امانت، ایک منٹ جو ہے اس کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، اس لیے انشاءاللہ جو وقت دیا گیا ہے 8 بجے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ 8 بجے ہماری نماز شروع ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، میں اس آیت شریفہ کی روشنی میں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے جو ہیں یہ سب آپس میں بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرتے رہو، ان میں کوئی سدھار، اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے اس میں سدھار کی کوشش کرو۔ ہم ایک فرد کی ذمہ داری ہے، ہماری ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بھائی کے لیے کیا خیر کر سکتے ہیں، اس کی کس طرح اصلاح کر سکتے ہیں، اس کی کس کمی میں ہم کام آ سکتے ہیں۔ اس میں 2 باتوں کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ۔ اللہ کا نام دے کر میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلا حکم جو قرآن میں نازل ہوا وہ ہے لفظ اقرا۔ اقرا جو ہے اس کو امر کا صیغہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں، کسی کام کا حکم دینے کے لیے جب لفظ استعمال ہو تو اس کو امر کا صیغہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل ہوا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے تخلیق فرمائی ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو سارے کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے، اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ اس کا اندر 2 اہم احکام ہیں، ایک تو پڑھنا اور دوسرے جو کچھ پڑھا جائے تو وہ رب کے نام کے ساتھ پڑھا جائے۔ جب رب کے نام کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اس میں رب کی طرف سے برکتیں نازل فرمائی جائیں گی، اس میں رب کی طرف سے نصرتیں اور مدد کا فیصلہ ہوگا۔ اور اگر رب کا نام نکل جائے گا اور پھر پڑھنے پڑھانے کا چاہے جتنا چلن باقی رہے اس میں سے برکتیں نکل جائیں گی، وہ بے نور ہو کر رہ جائے گا، وہ بے فائدہ ہو کر رہ جائے گا۔ جو چیز اس کو فائدہ مند بنائے گی وہ رب کائنات کا نام ہوگا۔ اس لیے کہ علم اس کی عطا ہے، اس کی دین ہے، اور جب اس نے دیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتے اس کا نام دیا۔ امت مسلمہ کا ضروری ہے کہ اللہ کے لیے پڑھنے پڑھانے کی طرف متوجہ ہو۔ ہمارے یہاں لڑکیاں جو ہیں وہ بہت آگے، ہمارے یہاں کیا پورے مہاراشٹر میں اور سب جگہ یہی ہے، لڑکیاں تعلیم میں بہت آگے، لڑکے جو ہیں وہ 8ویں تک گئے تو بہت اچھا ہو گیا، اور بہت زیادہ دھکا مارے تو 10ویں اور 12ویں تک چلے گئے، اور اس کے بعد بچی MBBS ہو گئی، MBBS ہوئی، یہ ہوئی وہ ہوئی، اور اس کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بچی جو ہے وہ MBBS ہے اور BA MS ہے بنا ہے، اب اس کو دے تو کس کو دے؟ میچ تو چاہیے نا، شادی تو کرنا ہے نا، اور اس کے بعد پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ میں خاص طور سے نوجوان لڑکوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو متوجہ کرو، اور پوری امت مسلمہ کا یہ فریضہ ہے
اس امت کو اس پڑھنے پڑھانے کی طرف خاص طور سے متوجہ کریں۔ میرے بھائی ایک اور بات عرض کرتا ہوں، موبائل نے نوجوانوں کی جوانی کو جھوک لگا دیا، اس کو کینسر زدہ کر دیا، نوجوانوں کو بے رہ کر کے رکھ دیا۔ وہ باپ جو رات کے 1 اور 2 بجے تک اس بات کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ میرا لڑکا موبائل لے کر کہاں بیٹھا ہوگا، اس کی آنکھیں کراہیں کہاں جائے گی، اس کے لیے بھی کچھ انتظام کرو۔ اس انتظام کی ایک عملی شکل میں آپ کو بتاتا ہوں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں اس کے لیے سماجی دباؤ ہونا چاہیے۔ سماجی ایک دیکھو، یہ 5-10 انگلیاں ہیں، کوئی آدمی چاہے تو ایک ایک انگلی کو چوڑا کر کے رکھ دے، لیکن یہی انگلیاں جب آپس میں مل جائے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ لگا سکے، جو ہاتھ لگائے گا اس کا منہ توڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ 10 کی 10 انگلیاں جو ہے اکٹھے ہو۔ سماجی دباؤ لاؤ، سماج میں ایسے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں جو ان برائیوں پر بولیں۔ جب آپ اکٹھے سماجی طور پر بولیں گے کوئی نوجوان آپ کے منہ پر نہیں آ سکے گا، اور اگر آئے گا تو آپ اس کا منہ توڑ دینا۔ تیری بھلائی کے لیے بول رہا ہوں، قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، تو مجھے مسئلہ بتانے والا کون ہوتا ہے؟ اس کے لیے اس سماجی دباؤ کے لانے کے لیے میرا معذورہ یہ ہے کہ آپ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی بہت ساری مختلف برادریاں، برادری کے لیول پر اپنے آپ کو اکٹھا۔ میں خود بنکر برادری سے تعلق رکھتا ہوں، الحمدللہ میں خود بنکر برادری سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہماری برادری کا تو ایک بہت زبردست دباؤ تھا، لیکن کیا کریں، اسی میدان میں اس دباؤ، اس پورے سماجی ڈھانچے کو ختم کرنا پڑا چند مجبوریوں کے لیے۔ میں پھر کہتا ہوں، جیسے قریش برادری ہے، عطار برادری ہے، شیخ برادری ہے، جتنی برادریاں ہیں وہ اپنی برادری کے لیول پر، اور اس کے لیے بنیاد یہ رکھو رجوع اللہ۔ ہمارا کام ہم نے صرف سماج کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ اللہ کے حکم کی طرف ہم کو اپنے سماج کو لوٹ لینا ہے، کسی مسلک کو اپنے سامنے مت رکھنا۔ یاد رکھو، مسلک جو ہے اس کی بنیاد پر امت کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ امت کو جس پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے وہ ایک میرے اللہ کا نام ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک نبی کی ذات ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور ایک بیت اللہ شریف ہے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس میں امت میں کوئی اختلاف نہیں انشاءاللہ، اور اس 4 کے علاوہ کوئی 5ویں چیز لاؤ گے، اگر تم اس میں اپنی تنظیم کو لاؤ گے، اپنے مسلک کو لاؤ گے، اپنی جماعت کو لاؤ گے تو خیر ہو جائے گا، نہیں چل سکے گا۔ اس پورے دباؤ کو تم کو بنانا پڑے گا تاکہ امت میں اصلاح کا کام کیا جا سکے۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم نہیں جاگے تو آنے والا وقت جو ہے ایسی ٹھوکر لگائے گا۔ دیکھو حالات جو ہیں، کوئی حرج نہیں، میرے بارے میں کیا ہوتا ہے اس سے کوئی حرج نہیں۔ حالات جو ہیں، اسلام دشمن عناصر نے اس ملک میں حالات کو جس رخ پر ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے کل میں امت مسلمہ کے وجود پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ امت مسلمہ کے وجود پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ اگر تم اپنے اللہ کی پناہ میں نہ آ جاؤ، اس کا تقوی اختیار کر کے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر، اس کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوغات لے کر، اس کے سامنے اپنے